رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی تو ہر کسی نے تردد کا اظہار کیا، کسی نے کہا میں سوچوں گا، جواب دوں گا، ٹال مٹول کیا اور سوچنے کا وقت مانگا، لیکن فرمایا کہ جب میں نے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تو انہوں نے بلا تأمل جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ شام کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو وہاں کے مشرکین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست نے جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو علم میں نہیں ہے۔ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جو سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کو معبود مانیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تأمل جو ہے وہ قبول کر دیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ مرتبہ آتا ہے کہ ایک یہودی فنحاس نام تھا، وہ ایک مجمع میں کھڑے تھے اور یہودیت کی دعوت دے رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے گزرے، وہ کھڑے ہوئے اور ان کی جو ہے باتیں سنی، پھر انہوں نے ان فنحاس کو کہا کہ تم کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک اللہ کی طرف آئیں اور ایک اللہ تعالیٰ کو تسلیم کریں اور ایک اللہ تعالیٰ کو رب مانیں۔ تو فنحاس نے آگے سے کہا کہ کیا میں آپ کے اس رب کو تسلیم کروں کہ جو غریب ہے، جو ہم سے مانگتا ہے؟ اور انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کی کہ اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے۔ اس کا مطلب کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے ظاہری مطلب لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے مجمع کے سامنے کہا کہ تمہارا وہ رب جو غریب ہے، جو ہم سے قرضہ مانگتے ہیں، تم کہتے ہو کہ میں اس کو تسلیم کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چپیڑے ماری۔ فنحاس جو ہے وہ مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ بھائی آؤ۔ جب وہ آئے تو ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا تو نے اس کو مارا ہے؟ یا رسول اللہ بالکل مارا ہے۔ ابو بکر کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ غریب ہے، اس نے اتنی گستاخی کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنحاس جو ہے یہودی فنحاس سے پوچھا کیا تم نے ایسے کہا تھا؟ تو وہ آگے سے مکر گئے، انکار کر گئے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابوبکر کی جو ہے وہ تصدیق کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سنی ہے کہ جو اس نے کہا کہ ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم مالدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مقدمہ رفع دفع کر دیا کہ بھئی آپ نے ایسی گستاخی کیوں کی تھی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر دنیا میں مجھے کسی کو خلیل یعنی دوست بنانے کی اجازت ہوتی تو میں دنیا میں اگر خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی بین یدی ابا بکر، کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا ہوں۔ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمشی امام من هو خیر منک، اس شخص کے آگے مت چلو جو تم سے بہتر ہے۔ ان ابا بکر خیر من طلع علیہ الشمس وغربت، ابو بکر ان لوگوں میں سے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے وہ سب میں سے افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک محفل لگی ہوئی تھی اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات بیان کر رہے تھے، تو ان میں سے کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھئی یہ لوگوں میں سے سب سے افضل ہے، اور یہ بات چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں تک پہنچی کہ بھئی لوگ تو حضرت ابوبکر سے آپ کو زیادہ افضل سمجھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اور اس جگہ ایک بہت بڑے مجمع کے اندر کھڑے ہو گئے. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ابو بکر کی ایک رات کی عبادت حضرت عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے. حضرت ابو بکر کی ایک دن کی عبادت وہ حضرت عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، محبت بھی آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا کہ عمر ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی مایوس ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہچانتے تھے، چہرے سے غمی معلوم ہوئی. فرمایا عائشہ ناراض سی ہوگی، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو توقع کر رہی تھی کہ آپ میرے والد کا نام لیں گے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرے والد کی ایک رات کی نیکیاں جو ہے وہ آسمان کے ان ستاروں سے زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جہل گھر سے نکلے، ان کو شرارت سوجی، شرارتی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے؟ قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھتیجے آج کوئی نئی بات ہمیں نہیں بتائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں بتاؤں؟ فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو میں آسمانوں پہ گیا تھا، معراج پہ گیا تھا. ابو جہل نے کہا کہ بھتیجے کہ اگر میں لوگوں کو جمع کر دوں تو لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں کہوں گا. ابو جہل نے لوگوں کو کہا عتبہ شیبہ فلاں 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 آ جاؤ، ابو جو ہے محمد کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں. سب لوگ جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں رات کو کیا ہوں آسمان بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے آسمان پہ گیا ہوں. لوگوں نے دوڑتے ہوئے جو ہے ابو بکر کو لے کر آئے. ابو بکر کو لے کر آئے کہ آؤ تو اپنی دوست کی بڑی باتیں کیا کرتا ہے نا، آج آپ کی دوست عجیب سی بات کرے کہ راتوں رات وہ یہاں سے بیت المقدس بھی گئے ہیں اور وہاں سے آسمان پہ بھی گئے ہیں اور واپس بھی آئے ہیں. تو ابو بکر آئے. ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بات آپ نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بات میں نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو چھوٹی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، میں ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ آج ابو بکر ان کی جو ہے تکذیب کر لیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کو صدیق کا لقب دیا، ابو بکر صدیق. ایک موقع پر آتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بٹن بھی نہیں لگے ہوئے ہیں، کانٹے لگا کر جو ہے وہ جہاں سے قمیص پر جو ہے وہ جو ہے وہ بٹن کی جگہ تار کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں جبرائیل آئے. جبرائیل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں. کس کو؟ ابو بکر کو کہو کہ اللہ تمہیں سلام بھیج رہے ہیں، اور ابو بکر سے پوچھو کہ کیا تم اس حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کہ جس حال میں تم ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا ابو بکر جبرائیل آئے ہیں، اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے سلام پیش کر رہے ہیں اور تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کیا تم اس حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو؟ تو ابو بکر پہلے تو رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام بھیجا ہے. رونے کے بعد پھر کہا کہ میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں. ہم یہاں پر لوگ ہوتے ہیں نا، غریب لوگ ہوتے ہیں، ہم دور سے آ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم راستہ بدل دیتے ہیں، یار کہیں قرض پیسے نہ مانگ لیں، کہیں مجھ سے کسی بات کا مطالبہ نہ کرتے، ہم راستہ بدل دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ اس نابینا عورت کی گھر کی جو ہے میں خیال رکھوں، صفائی کروں. جب پہنچے وہاں دیکھا مشکیز اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، جھاڑو لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے. نابینا عورت سے کہا کہ اماں جی میں تو آپ کی گھر کی خدمت کے لیے صفائی کے لیے آیا ہوا تھا، یہ کام کون کر کے گیا ہوا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ پتہ نہیں. اس نے نابینا عورت نے کہا کہ بیٹا پتہ نہیں، ایک بندہ آتا ہے صبح سویرے خاموشی سے آ جاتا ہے، گھر کا کام کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، میں نے آج تک اس کو پہچانا نہیں. فرمایا اگلے دن پھر آیا، پھر وہی معاملہ، پھر آیا، پھر وہی معاملہ. ایک دن جو ہے وہ تہجد کے ٹائم جو ہے میں چپکے سے بیٹھ گیا کہ کون ہے کہ جو آ کے جو یہ کام کرتا ہے. کہتے میں نے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے اور سر کے اوپر چادر ڈال کر چہرہ ڈھانپ کر جو ہے وہ آہستہ سے آ رہے ہیں. کہتے وہ گھر کے اندر گئے، میں نے پھر بھی نہیں دیکھا. جب سارا کام کر کے واپس آئے، جب جا رہے تھے میں نے پیچھے سے جھپٹ کر پکڑا، جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مقام اللہ تعالیٰ نے تھا کہ آج جو یہ فرعون بنے ہوئے نا کہ جب یہاں سے کوئی MNMPA گزرتا ہے ہمیں راستے بند کر دیے جاتے ہیں، ہمارے مریض رکشوں کے اندر دم توڑ جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں. کوئی چھوٹا بندہ وزیر گزرتا ہے تو راستے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ ہماری خدمت کے لیے ایک وہ وزیر تھا جو راتوں کو جا کر بوڑھے عورتوں کے گھر کی صفائیاں کرتا تھا، ان کے گھر کے مشکیزیں بھرا کرتا تھا، ان کے جو ہے وہ
سامان اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھ کر جو ہے وہ جایا کرتا تھا۔ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مفتی صاحب ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، ہر کسی کے پاس وہ موجود ہے جس کے اندر دنیا کا ہر کتاب موجود ہے۔ کم سے کم یہ کیا کرو، میں بارہا یہ آپ کو کہتا ہوں، کم سے کم یہ کیا کرو کہ رات کو 3 منٹ اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے، آخرت کے لیے وقف کر دو یار۔ دنیا تو تباہ کر لیتے ہو، اپنی ان کی بچوں کی آخرت کے لیے اپنی 3 سے 5 منٹ نکال کر رات کو صحابہ کی کوئی ایک واقعہ اپنے بچوں کو ضرور سنایا کرو، ان کی عادت بنا دو۔ خدا کی قسم سے آپ اپنے اگلے نسل کی مستقبل کو جو ہے بنا لو گے، وگرنہ یہی ٹارزن کی کہانیاں، موٹو پتلو کارٹون اور یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کے بچے آپ سے بیگانے ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کے مستقبل پر رحم کرو، خدا کا واسطہ دے کر کے تو اپنے بچوں کے مستقبل پر رحم کرو۔ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ ان کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو صحابہ کی زندگی سے ان کو روشناس کراؤ، وگرنہ مستقبل ان کا تاریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ من کرنے کی توفیق۔